السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی. ناظرین, شہر میں لاک ڈاؤن تو لگا لیکن ساتھ ساتھ سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا. سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے رخ کیا ہے کراچی میں سبزی منڈی کا. سبزی منڈی چلیں گے اور وہاں پہ سبزی کے ریٹس معلوم کریں گے کہ آیا کن نرخوں پہ یہاں سے سبزی فروخت کی جا رہی ہے اور کتنا فرق آیا ہے سبزی کے ریٹوں میں اور سیل پرچیز کے اس تمام تر عمل میں. کتنے اقسام کی سبزی ہے اور کتنے درجے اس سبزی کے ریٹوں کے ہیں. یہ تمام تر تفصیلات آج کے پروگرام میں سبزی منڈی سے جانیں گے اور ساتھ ساتھ شہر میں بھی چلیں گے. جو کہ ریٹ سبزی منڈی میں فروخت کیے جا رہے ہیں, کیا انہی ریٹوں پہ شہر میں بھی سبزی فروخت ہو رہی ہے یا ان میں کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور شہری کن ریٹوں پہ سبزی خریدنے پر مجبور ہے. آئیے چلتے ہیں سبزی منڈی اور وہاں پر بیوپاریوں, آڑھتیوں اور دیگر سبزی فروشوں سے بات کرتے ہیں. ناظرین, یہ ایک حقیقت ہے کہ سبزی منڈی پہ جن نرخوں پہ سبزی اور پھل فروخت کیے جاتے ہیں ان نرخوں میں شہر میں قیمتوں میں وہ چیز پرووائڈ نہیں ہوتی. اب ہر شہری جو ہے وہ سبزی منڈی آ کے تو خریداری کر نہیں سکتا. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں جب شہر میں سبزیاں پہنچتی ہیں؟ حاجی افضال صاحب ہمیں سب موجود ہیں, یونین کے ذمہ دار ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا صاحب, مجھے بتائیے گا یہاں پہ جن قیمتوں پہ ہم نے دیکھا کہ سبزی مل رہی ہے, فروٹس مل رہے ہیں اور شہر میں ایسا لگتا ہے کہ انہی اشیاء کو جو ہے وہ پر لگ جاتے ہیں, تو کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, آپ نے جو ہے نا ایک پبلک ایشو پہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. یہ ہم بھی اس بات پہ حیران ہیں چونکہ یہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو سبزیاں تو خیر پہلے بھی مہنگی نہیں تھی اور فروٹ بھی جو ہے نا ریزنیبل پرائز پہ اویلیبل تھا, لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو 50% سبزیاں اور فروٹ جو ہے نا ان کی پرائز ڈاؤن ہوئی ہے. چونکہ مارکیٹیں بند ہیں, شہر بند ہے اور سپلائی جو ہے نا ویسی ہے. سبزی منڈی چونکہ کھلی ہے اور یہ چیز روک نہیں سکتے. آپ نے ابھی چیک کیا ہوگا, اپنی کیمرے کی آنکھ سے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سبزی اس ٹائم مرچی 20 روپے کلو مل رہی ہے, پالک 10 روپے کلو مل رہی ہے, آلو پیاز جو ہے نا 30 روپے 35 روپے کلو جو ہے اویلیبل ہے مارکیٹ ریٹ کے مطابق. اگر شہر میں کوئی اس کو مہنگا بیچ رہا ہے تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے نا پرائز کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن کروائے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر میں اس لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ کتنی سبزی اور کتنی مالیت کا پھل جو ہے وہ شہر میں موجود ہوگا؟ دیکھیں, یہ مالیت جو ہے نا اپراکسیمیٹلی میں نے تو پرسوں بھی اور کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ پیراشیبل ایٹم ہے اور یہ فروٹ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 دن کا جو ہے نا سٹاک ہوتا ہے ہر ویئر ہاؤس میں, اور یہ کروڑوں روپے کا ہے. یہ کم سے کم 70-80 کروڑ روپے کا جو ہے نا پکا ہوا خالی مینگو اور یہ جو فروٹس ہیں یہ پورے شہر کے ویئر ہاؤسز میں موجود ہے. اور پولیس جو ہے نا لاک ڈاؤن کے نام پہ ان سے جو ہے نا ان کو ٹھیے نہیں کھولنے دیتی. اگر وہ گھنٹے کھنڈ کے لیے کھولتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ پیراشیبل ایٹم ہے. مجھے انتظامیہ سے یہ میں ونس اگین آئی ریکویسٹ اور سی ایم صاحب سے اسپیشلی کہ یہ جو ہے نا ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن دیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا جو ٹائم ہے اس میں اس کو سبزی اور فروٹ کے ایگزام کیا جائے, کیونکہ ان کی لائف بھی 10 گھنٹے 20 گھنٹے ہوتی ہے. اگر 6 بجے بند کر کے اگلے 6 بجے تک کسی چیز کی 10-12 گھنٹے لائف رہتی ہے تو اگلے دن وہ ہاتھ میں نہیں آتا, وہ ٹوٹل کا ٹوٹل لیپس ہو جاتا ہے. اچھا, گوشت کی دکانیں ہیں, سبزی ہے, بیکریز ہیں, یہ ان کے کھلنے کی جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے, لیکن ہماری کچھ سوزوکی مالکان سے بھی بات ہوئی ہے جو سپلائی کرتے ہیں یہاں سے سبزی لے جا کے شہر میں. وہ کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے مختلف ناکوں پہ روکتی ہے اور وہاں پہ پھر پیسے وصول کیے جاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان وجوہات کی بنا پہ سبزی کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ ریزن نہیں ہے. سبزی چونکہ سبزی تو شہر میں جو ہے نا پراپرلی سپلائی ہو رہی ہے, بلکہ یہاں وافر مقدار میں موجود ہے اور آپ نے پرائز جو ہے نا خود چیک بھی کر لیے. خالی لاک ڈاؤن کرنا مقصد نہیں ہوتا, اس کے نیگیٹو پازیٹیو کو بھی جو ہے نا سوچنے کے بعد یہ جو ہے نا ایک پلان جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا ایسا انتظامیہ عمل کرے کہ جس سے جن نرخوں میں آپ سبزی یا پھل فروخت کر رہے ہیں اس سے کچھ قیمت اضافے کے ساتھ شہریوں کو مل جائے, ایسا نہ ہو کہ دگنی اور تگنی قیمتوں میں جو شہری مجبور ہیں خریدنے کے لیے؟ دیکھیں, یہ تو ایک المیہ ہے ہمارا جو ہے نا انتظامی معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ پرائز فکس ہوتی ہے وہ آکشن بیسس پہ ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر 20% ٹرانسپورٹیشن
اور لیبر چارجز ہوتی ہے اور اس کا جو ہے نا خریدار کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اگر 20% بھی لگائیں تو ایک چیز اگر 10 روپے کی ہے تو یہاں پہ وہ شہر میں 12 روپے 15 روپے کی بکنی چاہیے. اگر وہ شہر میں 50 روپے کی 30 روپے کی بکتی ہے تو یہ انتظامی نیگلیجنسی ہے. ناظرین یہ صورتحال ہے کہ جائز جو ہے وہ 20% لگا کے اگر شہر میں فروخت کیا جائے تو اس کے ساتھ سبزی اور پھل جو ہے نہ ہی شہریوں کو مہنگے داموں ملیں گے، بآسانی جو ہے وہ خرید سکیں گے اور ساتھ ساتھ بیوپاری کو بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ تفصیلات تھی. آئیے چلتے ہیں کچھ اور بھی مزید معلومات آپ کو دیتے ہیں. ناظرین پہلے آلو اور سبزی جو ایک مین آئٹم ہے ان کے کیا ریٹ سبزی منڈی میں چل رہے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں. اس وقت بھی میں ایک آڑت پہ موجود ہوں جو آلو پیاز کی آڑت ہے. یہاں پہ جب پیاز آلو لایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، چھانٹی جاتی ہے، کچرا اور گند جو ہے وہ ہٹائی جاتی ہے، اس میں سے صاف مال جو ہے وہ بوروں میں پیک کیا جاتا ہے. یہ بورے جو ہے وہ 20 کلو اور 40 کلو اور 50 کلو کے جو ہے وہ کٹے بنائے جاتے ہیں اور جو گندی پیاز ہے وہ یہاں پر پھینک دی جاتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا جو گندی پیاز یہاں پہ پھینکی جاتی ہے وہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں سے بھی چھٹائی کرتے ہیں اور وہ بھی پھر شہریوں کو جو ہے وہ شہر میں فروخت کی جاتی ہے. یہاں پہ آڑت کے جو مالک ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آلو پیاز کے جو ہے وہ منڈی میں کیا ریٹ چل رہے ہیں. السلام علیکم. السلام. اچھا مجھے بتائیے گا آلو پیاز کا کیا ریٹ چل رہا ہے منڈی میں؟ منڈی میں آلو پیاز چلتے آلو 25 روپے کلو چل رہے. چھانٹی آلو اس میں یہ چھانٹی کر رہے، دیکھو خراب الگ کر رہے، چھوٹا الگ کر رہے، صاف. اور پیاز 30 روپے کلو چلتے، اچھی والا پیاز. اس میں سے کچرا مچرا نکالتے، اسے ہم لوگ کلو میں 2 روپے پرافٹ ملتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بورے آپ نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ کتنے کتنے کلو کے بورے ہوتے ہیں؟ یہ 50-55 kg ہوتا ہے. اس سے بڑا یہ بوری ہے 120-100 کلو بوری ہوتے. ٹھیک ہے. آپ جو آلو پیاز ہے وہ کس سے خریدتے ہیں؟ یہ اندر عادت سے خریدتے. ٹھیک ہے. اور آپ خریدنے کے بعد پھر کس کو فروخت کرتے ہیں؟ یہ باہر دیتے ہوٹل والا شہر میں جو آتے باہر سے گراہک آتے. ٹھیک ہے. تو روزانہ کتنا آلو اور پیاز جو ہے وہ آپ بیچ دیتے ہیں؟ ابھی تو 200-300 کلو بکتے، پہلا 1000 1200 2000 3000 جیسے بک جاتے. ٹھیک ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی کمی آ گئی ہے؟ ابھی تو ہوٹلیں بند ہو گیا، گھر والے اتنا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ جو لاک ڈاؤن لگا ہے اس میں ہوٹل وغیرہ جیسے بالکل کم ہو گیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے. پہلا زیادہ بھی ابھی کم بکتے، کوئی آتے نہیں منڈی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ناظرین یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بالکل اثر انداز ہو رہا ہے. یہاں سبزی منڈی پہ بھی پہلے 1000-2000 kg جو آلو پیاز فروخت کیا جاتا تھا آڑتوں سے شہر میں، اب وہ جو ہے 200 اور 300 کلو جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے. 20 روپے اور 25 روپے کلو کے یہاں پہ آلو اور پیاز کے ریٹ ہیں. اب چلیں گے اور آپ کو شہر میں بھی بتائیں گے کہ شہر میں آلو اور پیاز صارفین کو کتنے نرخوں میں فروخت کیا جا رہا ہے. ناظرین کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں سبزی منڈی میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حاجی صاحب بتا سبزی منڈی میں کیسا چل رہا ہے؟ شہر میں تو سبزی بہت مہنگی ہے. ادھر تو بڑا سستا ہے بھائی. مرچی جو ہے نا 20 روپے کلو ہے، ادرک 100 روپے کلو ہے، نیمبو 30 روپے کلو ہے. ہر چیز سستا ہے. شہر میں کیسا مہنگا ہے؟ تار کراچی کو بند کر دیا. اس میں پیدا کیا ہے؟ اسمارٹ وہ لگاؤ، کیا نام ہے، چلو کچھ ٹائم رکھو، ماسک لگاؤ، یہ بتاؤ. اور آپ نے جو ہے نا پورا تاجروں کا بھی بیڑا غرق کیا. ابھی آلو آ رہے پنجاب سے، ٹھیک ہے 50-50 ہزار روپے کرایہ ہے. ادھر بک رہے 600 روپے من، 700 روپے من، انہیں 15 روپے کلو، 17 روپے کلو، 16 روپے کلو. اور ادھر عوام بولتے اتنا مہنگائی ہے. کوئی مہنگائی نہیں ہے، سارا سستا ہی. اچھا حاجی صاحب آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، مراد علی شاہ اور ماسک لگانے کی بات کریں. ماسک تو آپ نے بھی نہیں لگایا ہوا. میرے پاس ادھر ابھی ہے، کیا نام ہے، کدھر یہ ماسک میں نے لگاؤں گا. بہت شکریہ. ناظرین یہ صورتحال ہے کہ یہاں جو بیوپاری ہیں وہ تنگ ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اگر لگا دیا جائے تو جو سبزی اور پھل یہاں منڈی میں آتے ہیں وہ خراب نہ ہو، بآسانی شہر میں جائیں اور شہریوں کو مل سکے. آئیے آپ کو کچھ اور بھی اشیاء کے ریٹ بتاتے ہیں. ناظرین آئیے کچھ اور بھی سبزیوں کے میں آپ کو سبزی منڈی میں ریٹ بتاتا ہوں. جیسے کہ یہ چھوٹی جو ہری مرچ ہے اس کے ہمیں جو بتایا گیا ہے 30 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. ساتھ بڑی ہری مرچیں پڑی ہوئی ہیں وہ 40 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ یہاں سبزی منڈی میں فروخت کی جا رہی ہیں. یہ نیبو ہے، نیبو 40 روپے kg کے حساب سے جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. دوسری جانب یہ صاف ادرک جو ہے یہ بڑی ادرک رکھی ہوئی ہے، یہ 240 روپے کلو بتایا گیا ہے کہ یہ فروخت کی جا رہی ہے. اور یہ جو لہسن ہے اس کے 100 روپے کلو ریٹ ہے لہسن کے. اور اس جانب جو ہے اگر میں دکھاؤں یہ دوسری ادرک جو ہے
یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 200 روپے کلو یہاں پہ سبزی منڈی میں فروخت کی جا رہی ہے. یہ ساتھ لہسن پڑا ہوا ہے, یہ لہسن بھی 100 روپے کلو یہاں پہ فروخت ہو رہا ہے, جبکہ ٹماٹر جو ہے وہ 30 روپے کلو یہاں سے پیٹی بنانے کے بعد جو ہے وہ کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. سبزی منڈی میں سبزیوں کے ریٹ جو ہے آلو پیاز سمیت دیگر چیزوں کے بتائے, جو کہ ترئی ہے, ترئی یہاں پر 30 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے, لوکی 20 روپے کلو ہے. زیادہ قیمتیں جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی کہ سبزی منڈی میں زیادہ قیمتوں میں جو ہے وہ سبزیاں فروخت ہو رہی ہوں, لیکن یہ اس کا جو ترسیل کا عمل ہے جس پہ یہاں کے ذمہ داران نے بھی بتایا کہ اگر 20% جو ہے وہ اگر مارجن رکھا جائے تو بیچنے والے کو بھی جو ہے وہ شہر میں فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. لیکن شہر میں دیکھا جاتا ہے عموماً کہ 100% اضافی قیمتوں کے ساتھ جو ہے وہ سبزیاں ہوں چاہے پھل ہوں یہ فروخت کیے جاتے ہیں, منمانی قیمتیں وصول کی جاتی ہیں. یہاں پہ جو سبزی فروخت کر رہے ہیں ان سے بھی آئیے بات کر لیتے ہیں. ناظرین, سبزیوں کے ریٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا, جو یہاں پہ آڑتی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن لگا ہے تو کتنا اثر انداز ہوا ہے؟ یار اثر انداز تو یہ ہوا تھا, تو پہلے جو ہے نا وہاں سے ہمارا خریداری مہنگا ہو رہا تھا. ابھی جب لاک ڈاؤن لگ گیا تھا تو ابھی یہاں تو کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے. صحیح, ابھی یہ دیکھو نا آپ کے سامنے کی سارا کہانی ہے. پہلے ہمارے پاس 70-80 پیٹی ٹماٹر بک رہا تھا, ابھی اس وقت میں نے صبح 15 پیٹی لے کر آیا اور ابھی تلک جو ہے نا وہ ایسا ہی پڑا ہوا ہے. تو یہ ہمارا الٹا نقصان ہے نا جو بات ہے. اور باقی جو یہاں کا کہانی ہے وہ جو بھی آتا ہے وہ بولتے ہیں راستے میں جو ہے نا سارے سب جگہوں پہ موبائل ہی کھڑی ہوئی ہے. جس کے پاس جو ہے نا اگر وہ ہے ماسک لگے ہوئے اور اس نے جو ہے نا وہ ویکسین کارڈ بنائے ہوئے تو ان سے کچھ بھی نہیں لیتے. تو بات یہ ہے جن کی وجہ سے جو ہے نا یہ پہلے بندے جو ہے نا یہ چھلا لہسن لے کر آتا تھا میرے پاس 60 سے 70 روپے کلو تھا. ابھی جو لوگ وہاں سے لے گھروں سے نکل جاتے تو پھر جو ہے نا وہاں موبائل ہی کھڑی ہوتے تو اس سے جو ہے نا وہ بتا متا مانگ رہے تھے, اس کی وجہ سے وہ لہسن نہیں لے کر آتے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ 2 دن صرف خالی چھلا لہسن میں تھوڑی بہت اضافہ ہو گیا جو 120-130 روپے پہ پہنچ گیا. بات یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا یہ جو سبزی یہاں پہ ترئی ہے, لوکی ہے, لہسن ہے, نیبو ہے, مرچیں ہیں, ان کی کتنے دن اگر یہ نہ فروخت ہوں تو یہ خراب ہو جاتی ہیں؟ ابھی تو وقتی تھا ایسا ہی ہے, موسم صحیح ہے ماشاءاللہ. باقی جو ہے نا اگر گرمی ہو جاتے تو دوسرے دن پہ جو ہے نا پھر اس کو پھینکنا ہی پڑتا ہے. ابھی اس وقت جو ہے 2 سے 4 دن جو ہے نا آرام سے چلتے ہیں. اچھا, ٹماٹر کا آپ نے مجھے بتایا کہ ٹماٹر جو ہے وہ کم فروخت ہو رہا ہے یہاں سے, تو ابھی آپ کتنا ٹماٹر کس حساب سے بیچ رہے ہیں؟ ٹماٹر جو ہے اللہ آپ کو خوش رکھے, آج جس حساب سے آیا ہوا تھا تو 250 سے لے کے 300 تک جو ہے نا ہمارے پاس پیٹی آیا ہوا تھا. تو اسی کے اندر جو ہے نا 14 سے 15 کلو مال ہے. تو آپ خود پھر اندازہ لگا دو تو وہ کتنے میں جو ہے نا کلو پڑتے ہیں, 20 سے 25 روپے کلو تک پڑتے ہیں یہاں. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ SOPs پہ انتظامیہ عمل درآمد کرا رہی ہے. آپ کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے نہیں ہے, ویکسینیشن آپ نے لگوائی نہیں لگوائی, کیونکہ مارکس تو ہے نہیں؟ جی نہیں, ابھی وقتی تھا اور تو میں 2-3 بار جو ہے نا اس کے پاس گیا تھا تو انہوں نے بولا ویکسین یہاں ختم ہو گیا. تو انہوں نے پھر ٹائم دے دیا تھا اور ابھی وہ ٹائم کے مطابق جو ہے نا میں دوسری بار اس کے پاس گیا ہی نہیں ہے. ابھی تو کام پہ لگے ہوئے, جیسے فارغ ہو جائے گا تو ان کے پاس جائے گا انشاءاللہ. اچھا, عام دنوں میں کتنا کما لیتے تھے, اب جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تو کتنا فرق آیا ہے؟ ابھی تو فرق تو بہت ہے گیا. ابھی وقتی طور جو ہے نا سمجھ لو تو آج 3-4 دن ہے ہمارا الٹا نقصان ہے. فرق تو یہی ہے, تو الٹا ہمارا نقصان ہو رہا ہے. پہلے تو ایسا ہی تھا, چلو 1500-2000 روپے جو ہے نا پرافٹ آ رہا تھا. ابھی جو وقتی طور آج 3-4 دن ہے, جیسے یہ کہانی شروع ہو گیا تو ہم نے جو مالی خرید کیا ہوا تھا وہ الٹا نقصان میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, یہ صورتحال ہے کہ لاک ڈاؤن سے جو ہے وہ قیمتوں میں شہر میں تو اضافہ ہوا ہے, لیکن یہاں سبزی منڈی میں جو قیمتیں تھیں وہ الٹا نقصان کی طرف جو ہے وہ بیوپاری چلے گئے ہیں. ساتھ ساتھ اگر SOPs کی میں بات کروں تو SOPs پہ تو عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, آئیے کچھ شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں آیا کہ وہ اب کن نرخوں میں اس لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ سبزی خرید رہے ہیں, کیا ریٹوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, مجھے بتائیے گا ابھی جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تو آپ کیا سمجھیں کہ سبزی لینے آپ میں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہوئے ہیں, تو ریٹوں میں فرق آیا ہے؟ لاک ڈاؤن سے پہلے ریٹ کم تھے اور لاک ڈاؤن کے بعد سبزی ریٹ 30-40 روپے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ فریش بھی نہیں مل رہی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے. اور جو سبزی پہلے کم ریٹ میں ملتی تھی اب زیادہ ریٹ میں مل رہی ہے. اچھا, کوئی سبزی ایسی آپ جو ابھی خریدنے آئے ہیں اس کے ریٹوں میں آپ کو فرق محسوس ہو؟ ٹماٹر جو ہے وہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں, لوکی بھی مہنگی ہو گئی ہے, اور جو ہے وہ جو ہے نا سب شملہ مرچ وغیرہ ہر چیز مہنگی ہی ہوئی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. سب بولتے ہیں منڈی والے ایسے ظلم کر رہے ہیں. منڈی والے نہیں, خود یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. ادھر سے ابھی تمہارے سامنے 25 روپے کلو لے کے گیا, ادھر شہر میں 70-60 روپے کلو بیچ رہے ہیں. اور گالی منڈی والے کو دیتے ہیں. منڈی والا خود پریشان ہے کہ ان لوگوں سے کیسے چھٹکاوے. 50 روپے کلو پیاز دے رہے ہیں اور میں نے لہسن ادرک لیا ہے وہ 80 روپے پاؤ دے رہے ہیں.
और 120 रुपए अदरक दी है। आलू प्याज जो है वो 40-40 रुपए किलो है, जो दर्जा अव्वल है। लहसुन अदरक जो है वो थोड़ा महंगा चल रहा है। लहसुन यानी 400 रुपए किलो, अदरक भी ऐसी 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो जैसे चल रहा है। ये लोग महंगा दे रहे हैं, मंडी से महंगा नहीं आ रहा। मंडी से वही भाव आता है जो आता है। ये लोग पैसे कमाने की वजह से करते हैं ना भाई। जो रेट हमें कमिश्नर साहब की दी हुई होती है मंडी से, उससे 5-10 रुपए किलो पे इजाफी आता है मंडी से। अब जो चीज हमें यहाँ कमिश्नर साहब ने 40 दी हुई होती है, मंडी से हमें वो 50-60 रुपए किलो मिलती है। नाज़रीन, देखा गया है कि लिस्टें तो आवेजा हैं, लेकिन इंतजामिया उस पे अमल दरामद कराती हुई नजर नहीं आ रही, जिसके बाइस सब्जियां इजाफी कीमतों पर शहरी खरीदने पर मजबूर है। आइए चलते हैं, कुछ और भी बात करते हैं। सब्जी मंडी में जितनी सब्जियां भी आ रही हैं इस वक्त भी, और ये जब से ये लॉकडाउन का सिस्टम चला है पिछले साल से, सब्जी मंडी में हर सब्जी का रेट जो है ना वो तकरीबन लो है, गिरा हुआ रेट है। और यहाँ पर जो हमारी सब्जियां, हरी सब्जियां जिसमें भिंडी, तोरी, लौकी वगैरह वगैरह, इस तरह की जो पालक हो गई या धनिया पुदीना वगैरह वगैरह, टमाटर, ये सब्जियों का रेट तो नहायत हम कम में फरोख्त कर रहे हैं। और अब ये यहाँ से इस वक्त आज का टमाटर का रेट है मिसाल के तौर पे 20-25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो के अंदर अंदर तमाम सब्जियां हैं, खीरा, पालक, तोरी वगैरह वगैरह। तो ये अब यहाँ से अगर शहर में चली जाती हैं, सदर में, डिफेंस में या तारिक रोड में, वहां पर अगर 100 रुपए किलो बिक रही है, इससे भी ऊपर बिक रही है, तो इसमें सब्जी मंडी के ट्रेडर्स का तो कोई कसूर नहीं है। वो तो अपने माल को, अपनी सब्जियों को बहुत कम से कम रेट में फरोख्त कर रहे हैं। अब यही सब्जियां जो है, अब अगर वहां पर जाकर ज्यादा रेट में बिक रही हैं, तो उसमें तो ट्रेडर्स का कसूर तो नहीं है, वो तो इंतजामिया का कसूर है। वो लुक आफ्टर करे कि यहाँ पर जो चीज 25 रुपए किलो है वो वहां जाके 40 रुपए किलो बिक जाए या 50 रुपए किलो बिक जाए, वो वहां पर 100 रुपए किलो अगर शहर में बिक रही है, तो ये तो हमारे इदारों का काम है उसे देखना, खासतौर पर हाउस का काम है देखना, और जो इदारे मजिस्ट्रेट वगैरह वो इसको देखें कि आया ये रेट वहां पर क्यों बढ़ जाता है। हमारी तरफ से तो ऐसा कोई मामला नहीं है। सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि चेक एंड बैलेंस को जो है वो कायम किया जाए, और जो हमारा कमिश्नर हाउस है वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो। जिस रेट पर यहाँ पर माल बिक रहा है, ट्रेडर्स बेच रहा है और लेकर जा रहे हैं दुकानदार, उनमें जो है ना ऐसी मतलब कहने का रेट लिस्ट तो इन्होंने की भी है इशू, लेकिन रेट लिस्ट पर जो है ना वो आप भी मार्केटों में देखते हैं, रेट लिस्ट पर कोई भी अमल दरामद नहीं होता। हमारे वहां पर जो कमिश्नर साहब के आर्डर से जो है वो मजिस्ट्रेट छापे मारे हैं, मजिस्ट्रेट सब्जी मंडी का रेट लेते हैं, लें यहाँ के रेट से, और वहां पर आगे बेचने वाले को रेट जो दे रहे हैं उसको चेक करें कि अगर 20 रुपए किलो मैं टमाटर यहाँ पर बेच रहा हूँ तो वो आगे 30 रुपए किलो बिक जाए, 35-40 रुपए किलो बिक जाए, 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 100 रुपए किलो तोरी बिक रही है, 100। तो ये सारी चीजें जो है ना वो चेक एंड बैलेंस वहां पर बनता है। हम तो माल ऑप्शन कर देते हैं, फरोख्त कर देते हैं, हमसे जो ले जाता है फिर उसकी मर्जी, उसे चेक करने के लिए कमिश्नर हाउस को बहुत संजीदगी और अच्छे तरीके से जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको कोशिश की ये बताने की कि क्या वजह है कि सब्जी और फलों की कीमतों में अचानक पर कैसे लग जाते हैं। सब्जी मंडी में सब्जी और फल किन रेटों में फरोख्त किए जाते हैं और शहर में पहुंचते पहुंचते किस वजह से उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। मंडी की इंतजामिया ने शहरी इंतजामिया से गुजारिश की है कि शहर में जो तरसील का अमल है उस पर तवज्जो दी जाए। चुंगी नाकों पर जिस तरह भत्ता वसूली का अमल है उसको फौरी तौर पे खत्म किया जाए, वो सीधा सीधा आवाम की जेब पर असरअंदाज करता है। जब से लॉकडाउन लगा है सब्जी की कीमतों में इजाफा देखने में आया, साथ साथ चुंगी नाकों पर मजबूर हो गए हैं वो दुकानदार जिनके पास मंडी से सब्जी ट्रांसपोर्टर लेके पहुंचते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर उनको 150-200 की मुट्ठी चलानी पड़ती है, जिसके बाद वो सब्जी और फल शहर में पहुंचता है और अवाम को महंगे दामों मिलता है। सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह से अपील की, जब सब्जी, फल, गोश्त, दूध इन मामलात को इस्तिस्ना हासिल है तो पुलिस को भी आगाह किया जाए कि इनके साथ रोक टोक ना की जाए। अगर ये रोक टोक का अमल इसी तरह जारी रहा तो जब तक शहर में लॉकडाउन लगा रहेगा आवाम तैयार हो जाए तो उनको सब्जी और फल महंगे दामों ही मिलेंगे। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज।